فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی سوری کہ میں آپ لوگوں کے میسیجز کا جواب نہیں دے پاتی ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ آپ نے بزنس کیسے سٹارٹ کیا؟ آپ پلیز ہمیں بھی کچھ ٹپس دے دیں۔ آپ ہماری انسپریشن ہیں۔ آپ کا کنٹینٹ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے ڈیکور کی ریلز بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی عزت دی اور اتنا پیار مجھے آپ لوگوں سے ملتا ہے، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ یہی پیار میری سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے جب میں نے ڈیکور کا کام سٹارٹ کیا تھا تب میں صرف برتھ ڈے ڈیکورز کیا کرتی تھی۔ اس وقت مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی تو پرنٹنگز وغیرہ کی اتنی زیادہ کاسٹ نہیں آتی تھی، اینڈ بیلونز بھی کافی سستے ہوتے تھے، اور پھر کرونا آ گیا اینڈ سارے ایونٹ کے بزنس فلاپ ہو گئے۔ پر آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ اگر آپ کچھ انسٹنٹلی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے شمر پینل پرچیز کر لیں۔ 30+ مختلف کلرز میں اویلیبل ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ کو وینڈر کا نمبر پرووائڈ کروں گی۔ اس کے لیے آپ کو بہت ہی بیسک سی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، یعنی آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ 40 سے 50 ہزار روپے کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے خریدنے ہیں یہ شمر پینل جو آپ کو 18 سے 20 ہزار روپے کے پڑیں گے۔ دین آپ نے کسی بھی قریبی ویلڈر سے بنوانا ہے یہ بیک ڈراپ کا سٹینڈ جو تقریباً آپ کو 60 سے 8 ہزار روپے کا پڑے گا۔ ہیپی برتھ ڈے اور برائٹ ٹو بی کا نیون سائن اگر آپ ایک ساتھ بنوا لیں تو بیسٹ رہے گا اور آپ کے لگیں گے 10 ہزار روپے۔ پھر آ گیا آگے کا یہ ٹیبل جو آپ کو 2 سے 3 ہزار روپے کا پڑے گا۔ 4 سے 5 ہزار روپے کی پڑے گی آپ کو بیلونز پھلانے والی مشین۔ اگر آپ یہ ڈیکور 10 سے 12 ہزار روپے میں کلائنٹ کو کوٹ کرتے ہیں تو ڈیلی کی اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ نے کبھی چڑیا کا پانی پی کے کسی بچے کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ رانگ نمبر ہے۔ کل میری ایک دوست کی مجھے کال آتی ہے کہ یار میرا بیٹا ابھی تک بولنا نہیں شروع ہوا، وہ 3 سال کا ہو گیا ہے۔ میرے جان پہچان کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اینڈ شی ٹولڈ می کہ ایک آنٹی نے اسے ایک نسخہ بتایا ہے کہ چڑیا کا پانی یا کبوتر کا پانی اسے پلاؤ تو تمہارا بیٹا بولنے لگ جائے گا، اور ان آنٹی نے اسے یہ تک فیل کرایا کہ تم اپنے بچے کو ٹھیک سے دیکھتی نہیں ہو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں۔ اگر چڑیا اور کبوتر کے پانی پینے سے لوگ بولنے لگتے تو سب گونگے آج بولتے ہوتے۔ اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بچوں کے کمپیریزنز کیوں کیے جاتے ہیں۔ ہر بچہ قدرتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کوئی جلدی دانت نکالتا ہے تو کوئی جلدی چلنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک ماں کو یہ کہنا کہ وہ اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی یہ بہت ہی انسینسٹیو بات ہے، اسپیشلی وین شی از اے سنگل پیرنٹ، اور اس کو اپنے بچے کے لیے کمانا بھی خود ہی ہے۔ ایک ماں جتنا اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے یا کھیلنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹے ہی گزارے گا۔ The rest of the day she has to take care of her child۔ اس کو کیا کھلانا ہے، اس کو کب نہلانا ہے، اس کو کب سلانا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، اس کو دن میں کتنی دفعہ فیڈ کرانا ہے، اس کے دن میں کتنے ڈائپرز چینج کرنے، اسے ایسا کیا کھلاؤں کہ وہ موٹا ہو جائے اور مجھے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑے۔ یہ سب کچھ ایک ماں ایفرٹ لیسلی کرتی ہے، اور جب ایک ماں یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے اسے اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ اپنے بچے کے کام کرتے کرتے اپنی زندگی کو تو بھول ہی چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد ہی اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ سب بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن کوئی ماں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہے، جس میں ڈیپ ڈاؤن کبھی اس سے خود سے نفرت ہوتی ہے، کبھی لوگوں سے تو کبھی اپنی اولاد سے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایسے میں اس کو ضرورت ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی۔ اسی لیے اس کے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنے بچے کی بہتر تربیت کر کے اسے ایک بہتر انسان بنا سکیں۔